تو ویسے ہی ہے جیسے عطار کے پاس بیٹھے ہوا جو عطر بیچ رہا ہے اس کے پاس بیٹھ، اگر وہ خریدے گا نہ بھی تو خوشبو تو آئے گی۔ اور دوسرا جو ہے اس کی مثال دی کہ وہ ایسا جیسے بھٹی والے کے پاس بیٹھ جائے کہ جلے گا نہیں، اگر آگ نہ بھی کپڑوں کو لگے گی دھواں تو آئے گا، گرمی اور وہاں حرارت تو محسوس کرے گا۔ اس لیے اچھا ساتھی اور برا ساتھی، اس کے لیے دین نے بہت تاکید فرمائی، اور اسی لیے یہ تنظیمیں قائم ہوتی ہیں۔ دور جو گزر گیا وہ جو ہمارا جو بہترین زمانہ تھا، جب ان جماعتوں کی ضرورت نہیں تھی، تحریکوں کی نہیں تھی، خلیفۃ المسلمین ہی ساری امت کا پیشوا تھا، وہی ان کا سیاسی رہنما تھا۔ جب بدقسمتی سے وہ نظام نہ رہا، حکومت الگ ہو گئی، دین الگ ہو گیا، اس وقت سے پھر دیندار لوگ اس فکر میں پڑ گئے کہ اگر ہم نے بھی یہ دھیان نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ بھیڑ جو ہے یہ گم ہو جائے گی، جیسے دوسری امتیں گمراہ ہو گئی ہیں، ساری خرابیاں آئی بھی ہیں، مگر کافی حد تک جو لوگ کوششیں کرتے رہے اس کے اثرات بھی باقی ہیں کہ انہوں نے جس دائرے میں اس بارے میں کوشش کی کہ جتنوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں۔ اور سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ نے جب دارالاسلام بنایا اس وقت لکھا تھا خاکہ، تو اس نے کہا یہ خانقاہیں جو بنی تھی نا صوفیوں کی، پہلے نہیں تھا یہ کام کہ صرف یہاں پیری مریدی کرنی، یہ بھی ایک قسم کے ہسپتال تھے کہ انہوں نے سوچا کہ لوگ غرق ہو گئے، حکمران عیاشیوں میں پڑ گئے، عوام بھی ان کے پیچھے لگ کر خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو جتنے لوگ ہم سے وابستہ ہو سکتے ہیں ہم پر ان کو لے کر کسی علیحدہ بیٹھیں، ان کی تربیت کریں، باتیں ان کی درست کریں، ان کی اخلاقیات کی فکر کریں۔ تو اس اصل میں تو وہ علاج ہی تھا، بعد میں اس میں بھی خرابیاں آ گئی۔ اسی طرح یہ تنظیمیں اور تحریکیں جو اس کا آپ ایک اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں یہ کوئی نہیں ہے کہ سال بعد ہم اکٹھے ہوں یا 15 دن کے بعد اور درس سن کر چلے جائیں۔ بات تو کونوا مع الصادقین کی کہ جو لوگ سچے ہیں، دین پر چلنے والے، ان کے ساتھی بنیں، اپنے تن من دھن سے ان کا ساتھ دیں، اور اپنی اصلاح کی خاطر اور اپنی جنت اور دوزخی کے لیے پورا جہاد کریں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھی بنائے اور ساتھ دے۔ اور اللہ نے الفاظ بھی ایسے چنے، ادھر منافقین سے کہ تذکرہ سورت بری توبہ، منافقوں کا ذکر ہے سارا، ادھر صادقین کا کوئی نہیں کہا کہ تم مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم مسلمین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں کیا لفظ بیان فرمایا؟ کونوا مع الصادقین، صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادق کیا؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں جو آدمی بات سچی کرے، تو اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کے شروع میں کہتا ہے کہ منافقوں سے زیادہ سچی بات کون کہتا تھا؟ وہ تو سب سے بڑی سچی بات کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے۔ اب اس سے زیادہ کوئی سچ ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سچا مانا انہیں، بات سچی کہہ رہے ہیں، واللہ یشہد انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے، باقی اللہ کو پتہ ہے کہ رسول ہے تو اس کا، مگر اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب بات تو سچی کہہ رہے، اللہ کہتا ہے جھوٹے، جھوٹے کیوں؟ قول و فعل میں تضاد، بات سچی کرتے ہیں مگر اس کے مطابق نہیں۔ اس لیے صادقین جو فرمایا نا اللہ نے کہ اگر میں زبان سے باتیں کرو گے تو یہ تو منافقین بھی کرتے ہیں، قیامت آنی ہے، رسول سچا، قرآن سچا، یہ نہیں بات۔ جب تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا اللہ نہیں تمہیں سچا مانے گا، قول کو نہیں مانے گا، عمل کو مانے گا کہ کرتے کیا ہو۔ مولانا اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے لغت کے حوالوں سے باقاعدہ حوالے دیے ہیں کہ عربی زبان میں صدق جو ہے نا، اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو چیز اوپر سے جیسی نظر آئے اندر سے بھی ویسی ہو۔ ایک نیزہ دیکھنے میں بہت اچھا بنا ہوا ہے، اس کی گرہ، مگر جب میدان جنگ میں گیا استعمال کیا کھوٹا نکلا، وہ ٹھیک نہیں نکلا، نکما، اس کو صادق القوب نہیں کہیں گے، وہ کاذب القوب، اس کی گرہ جو جھوٹی۔ اور اس طرح اگر کوئی شاید دیکھنے میں بہت اچھی نظر آتی ہے مگر حقیقت میں وہ ایسی نہیں نکلتی، چھری ہے چمک رہی تھی کاٹا ہی نہیں اس نے، وہ کاذب ہے۔ تو اصل میں صدق جو ہے وہ قول و فعل کی مطابقت ہے کہ جو بات کہے آدمی وہی کرے۔ تو اللہ رب العالمین اسی لیے جو منافق تھے ان کے مقابلے میں کھڑے مسلمان جو تھے، جو کچھ کہہ رہے تھے وہی ان کا عمل تھا، ان کے بارے میں فرمایا ہے اگر تمہارے اندر یہ خواہش ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ جنتی بن جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ، دل میں خوف خدا پیدا کرو، باہر میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھ کر رکھو، کام ہو جائے گا درست۔ اور اگر تم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے راہ سا ایمان بھی گم کر دو گے۔ نوبت وہ ہوگی جس طرح رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بوری جو دی نا وہ لگائی چکی پر، اب اس میں دانے ڈال رہا تھا، بوری بھرے کوئی نا، اس نے کہا کیا بات ہے، اتنا میں کھپ رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، بوری بھرتی نہیں،
دیکھا نیچے سے چوہے نے کتر لیا، تو جب کتری ہوئی بوری ہوگی کیا اس کو کاٹنے والے بھی نیچے سے، کیا دین ایمان ہوگا؟ تو ایمان کی حفاظت کے لیے لازمی ہے کہ ہم فکر مند بھی ہوں۔ اتنی بڑی دولت جس سے جنت ملے گی اور دوزخ سے بچاؤ ہوگا، اس کو سنبھال کر لے جائیں، اور اس کو سنبھالنے کی یہی ہے کہ کوئی چوہا نہ اس کو کترے، نہ اندر سے نہ باہر سے، نہ نفس نہ شیطان نہ دوست نہ رشتہ دار کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ایسی کوئی دعوت آ جائے تمہارے سامنے، کوئی ایسی تحریک آ جائے، کسی کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ہم تو بھائی اور کچھ نہیں چاہتے، کسی سے ہمارا جھگڑا نہیں، کوئی رقابت نہیں، کوئی دکانداری نہیں، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، مگر ہماری جو ہے نا سمجھ اس کے مطابق یہی بات ہے کہ یہ راستہ بالکل صحیح ہے، کھرا ہے، اللہ رسول کا بتایا ہوا، ہم اس پر چل رہے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے بس میں اس کے مطابق اپنی استطاعت کے ہم قدم اٹھا رہے ہیں۔ جو اس دعوت کو حق سمجھتا ہے اس میں ہمارا ساتھ دے، کونوا مع الصادقین۔ اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو برے دوست سے دور بھاگ۔ یہ برا ساتھی جو ہے نا، ان کے ساتھ ایسی جماعتوں اور لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھ۔ یار بد بدتر بد از مار بد، برا سام بھی زہریلا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا برا دوست ہوتا، بیڑا غرق ہو جاتا۔ اب بھی ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ بیچارے کہتے ہیں بات تو یار تمہاری حق ہے، مگر ہم نے فلاں کے ساتھ عہد کر لیا، ان کے ساتھ بیعت کر لیا، کیا کریں، لوگ کہیں گے اب چھوڑ دیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا غلط، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ نہ کوئی شرک کی دین میں اجازت ہے، نہ بت پرستی کی۔ جب آپ سمجھیں یہ راستہ وہ نہیں رہا جس پر ہم چلے، ساتھ چھوڑیں، اور جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے اس کا ساتھ دیں۔ تو یہ آج کا اجتماع بھی اسی دعوت کے لیے، اور پچھلے اجتماع میں بات ہوئی تھی، میں نے ماسٹر صاحب سے پوچھا ہے کہ وہ نصب العین اور عقیدہ اور طریقہ کار کے بارے میں دستور کی کاپیاں تقسیم کریں۔ میں بھی اور سارے ساتھی سوچ رہے ہیں، اور اگلے اجتماع میں انشاءاللہ نا فیصلہ کو اعلان کریں اور تحریک کا ساتھ دیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھیوں میں شامل کریں۔ ہم یہ کیا دیکھیں گے کہ کچھ بننا یا نہیں بننا، یہ بھی کفر کا ایک شعبہ ہے کہ اللہ کا شریک بننے کی کوشش کرے کہ ہم نے یہ کر دکھانا، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا، وہی جو اللہ چاہے گا، مگر اللہ صرف یہ دیکھے گا کہ یہ کس گروہ کے ساتھ کھڑے تھے، اس کی قدر ہوگی اللہ کے ہاں۔ تو اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی کوششیں، اور ہمیں بھی جرأت اور ہمت دے کہ ہم ان اچھے ساتھیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور دین کی اس دعوت میں اپنا جو حصہ ہے پوری تنظیم کے ساتھ اس کو سر انجام دیں۔ قبول کرنے والا اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ۔ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਕ ਬੋਲੋ ਇਹਦੇ ਚ ਉੱਥੇ اب درس قرآن پاک کے بعد حکیم محمد شریف حسن صاحب درس حدیث۔ رکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔
حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں نے اس کو سنا، اپنے کانوں سے سنی بات یہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا، جو شخص تم میں سے کوئی دیکھے برائی فلیغیرہ بیدہ، تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اسے روک دے، برائی کو ختم کر کے اس کی جگہ نیکی قائم کر دے۔ فَإِن يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کے اندر اتنی مقدرت نہ ہو، اس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو، اس کے اندر اتنا زور نہ ہو، نہ اس کے پاس اختیار ہو، نہ اس کے پاس اقتدار ہو، نہ اس کے پاس اس طرح کا مقام ہو کہ وہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے برائی کو روک دے، تو پھر اسے چاہیے کہ کم از کم اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر اسے یہ مقدرت بھی نہیں ہے، یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس کو روک سکے، اس کی بس کی بات نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے اور اپنے دل میں وہ یہ تہیہ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کی تب بھی طاقت بخشے گا، میں اس کو اپنی زبان سے روکوں گا، میں اس کو اپنی طاقت سے روکوں گا۔ لیکن فرمایا کہ وذالک اضعف الایمان، جو اپنے دل سے برائی کو برائی سمجھتا ہے اگرچہ اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا طاقت کے ساتھ، تو اس میں ایمان تو ہے لیکن وہ بہت کمزور ایمان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہر شخص کے لیے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، من رآ منکم، جو بھی دیکھے، جس کو بھی جس حد تک طاقت ہے اس حد تک وہ اس کی اپنی طاقت کو استعمال کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ گویا پورا اسلامی معاشرہ اس کا ایک ایک فرد جو ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ برائی اس کو جہاں نظر آئے اس کو ختم کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ برائی جو ہے ختم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس کے اندر بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ یہ چیزیں ہیں کہ وہ حکمت کے ساتھ اس کو روکے اور اچھی خوبصورت نصیحت کے ساتھ روکے۔ تو یہ ایک بات کہ اس میں ہر شخص مکلف ہے، جو برائی دیکھتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے اپنی طاقت سے، طاقت نہ ہو تو زبان سے، زبان سے نہ ہو سکے تو اپنے دل سے بڑھے۔ ایک اور ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے حضور سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری، ایسے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کسی امت میں جس سے کے ساتھ اس کے اصحاب اور حوالی جو تھے وہ اس کے پیچھے چلنے والے، ان کے احکام کی تعمیل کرنے والے ہوتے تھے۔ تو جو نبی ان کو حکم دیتا تھا وہ اس کی پیروی کرتے تھے، اور جس کو وہ جس چیز سے منع کرتے تھے اس سے وہ رک جاتے تھے۔ لیکن پھر فرمایا کہ اس کے بعد ان کے بعد ایک نسل جانشین جو ہوئے وہ ایسے ہوئے، ان اچھے لوگوں کے بعد، نبی کی پیروی کرنے والوں کے بعد، اس کی سنت پر عمل کرنے والوں کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ بنے جو یفعلون یقولون ما لا یفعلون، جو بات زبان سے وہ کرتے تھے وہ عمل میں نہیں لاتے تھے، وہ یفعلون ما یؤمرون، اور جو وہ کام کرتے تھے وہ کام ہوتے تھے جن کا ان کو خدا اس کے رسول نے حکم نہیں دیا تھا۔ تو فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان کے خلاف جہاد کرے، ان کو روکے اس سے ان کا جو برا طرز عمل ہے تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو شخص ان کو اپنی زبان سے روکے وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان کو اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ پھر بنانا ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، جو دل کے اندر بھی یہ ارادہ نہ رکھتا ہو، یہ نیت نہ رکھتا ہو جہاد کی کہ اس برائی کو میں روکوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے گا، تو
اس کے پاس تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات جو ہیں یہ ان پر ساری بنیاد ہے ہمارے معاشرے کی۔ اگر ان پر معاشرہ کاربند ہوتا ہے تو برائی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اچھائی کیا اور برائی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اس سے زیادہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا یہ بات تفصیل کے ساتھ بتانے کے لیے کہ نیکیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں اور ان سے بچنا کس طرح سے ہے اور نیکیاں کرنے کیا ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ ان کے کرنے سے انعام کیا ملتا ہے اور نہ کرنے سے جو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے پہلی جو تھی وہ اس میں جو بات بتائی گئی تھی اس میں کہا تھا کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کہ وہ اس کو اپنی طاقت سے روکے۔ اس میں یہ کہا ہے فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ، جو اپنے ہاتھ سے اس کے خلاف، طاقت سے اس کے خلاف جہاد کرے۔ یہ دوسری حدیث جو ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ با اختیار تھے جن کو روکنا ہے۔ یہ چونکہ منصب تھے، انبیاء کے منصب پہ بیٹھے تھے یا اقتدار یا اختیار ان کے پاس تھا، اس لیے ان کو روکنا آسان نہیں تھا۔ تو یہاں لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ، جو ان کے خلاف جہاد کرے، کوشش کرے، تو وہ جو ہے اس کا، اور اسی لیے پھر فرق ہے کہ وہاں جو ہے اس کا تو جو دل سے برا جانتا ہے وہ اس میں ایمان ہے لیکن بہت کمزور ایمان۔ لیکن یہاں فرمایا کہ جس شخص میں یہ نہ ہو، وہ دل سے بھی ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، دل کے اندر بھی اس کے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے گا تو میں اس کو روکوں گا، اس کے پاس تو ایک رتی برائی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، اب یہ جہاد ہے، دراصل آپ یہ سمجھیں کہ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں، وہ ایک آخری جہاد کی قسم ہے جہاں انسان آدمی دیتا ہے جا کے جان دیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی برائی کے خلاف وہ جہاد تو کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ روز تو نہیں ہوتا، لیکن یہ جہاد ہر روز ہے، ہمارے سارے ماحول میں یہ جہاد ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے اپنے نفس کے ساتھ یہ جہاد ہے، ہمارے گھر میں یہ جہاد ہے اس کا موقع، ہمارے خاندان میں یہ جہاد ہے اس کا موقع، ہمارے بااختیار طبقے جو ہیں ان کے خلاف جہاد کا موقع ہے، ہمارے جو حکمران ہیں ان کے خلاف یہ جہاد کا موقع ہے کہ جتنی بڑی برائی ہے اتنا ہی طاقتور جو ہے ان کو اس کو برائی کو دور کر سکتا ہے ان کے خلاف جہاد کر کے۔ اسی لیے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ جو ہے کسی طاقتور کے، کسی با اختیار آدمی کے سامنے کوئی ایسی بات کرنا جو اس کو حق کی بات کرنا، فرمایا کلمۃ عدل افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے عدل کی، انصاف کی بات کی جائے۔ ظالم جو ہے وہ تو انصاف کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا روایت جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ ای الجہاد افضل، نبی کے سب سے کہ جہاد سب سے افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سچی حق کی بات کہنا سلطان جائر کے سامنے۔ اب لوگ جہاد میں اگر جاتے ہیں، جنگ کا جہاد جو ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے، اس کا امکان بھی ہوتا ہے کہ وہ واپس لوٹائے بخیریت وعافیت، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے۔ لیکن یہ جو سلطان جائر کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے سامنے جو بات ہے، اس میں واپسی آنے کا تو بہت ہی کم سو، اس میں جاتے ہوئے تو دیکھیں واپس آنے والے کم ہی نظر آتے ہیں۔ اس میں تو وہ عذاب بھی ایسے دیتے ہیں کہ ان کی کھال کھنچوا دیتے ہیں سامنے سب لوگوں کی، اس لیے یہ فرمایا افضل الجہاد۔ تو اس لیے یہ جو ہے اپنا دائرہ، اس میں دیکھیں کہ مجھے کہاں جہاد کرنا، اور خاص طور پر اس بات کو رکھیں کہ پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ
جہاد طاقت کے ساتھ ہے، ہاتھ کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی زبانی ہم نے کہہ دیا یہ دل سے برا